أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم بسم اللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں جمیل بھائی کا، سجاد صاحب کا، کیونکہ جب یہ انیشیٹ ہم نے بیسیکلی جو آج ملنے کا مقصد ہے کہ ہم نے سیرت انٹرنیشنل ہماری آرگنائزیشن ہے جس کا کی فوکس ہے کہ اخلاقی تربیت، کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن کے لیے پبلک اکیڈیمک آرگنائزیشنز جہاں جہاں جس طرح کی ان کو ریسرچ میں ضرورت پڑ رہی ہے، کریکولمز میں ضرورت پڑ رہی ہے، ان کو سائیکلوجیکل اسسٹنس کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہم اس کو جو ہے فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان میں کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن میں بہت سی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارا جو ڈومین آف ورک ہے اس میں دونوں کو ہم کور کر رہے ہیں. نمبر ون، جو ایک عام سطح پہ بندہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم کریکولمز اور ان پہ کام کر جاتے ہیں، لیکن جو ایک عام آدمی ہوتا ہے، جنرل پبلک ہوتی ہے، وہ نگلیکٹ ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں اکیڈیمیا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح کا ایک ایسا کریکولم بنایا جائے جو ہر کسی کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ایزیلی ہو جائے اور ایزی بھی ہو، اور لنگوسٹک کے حساب سے لینگویج کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ایزی بنایا جائے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، جس کی بگننگ فارملی بھی آج میں کہوں تو ادارے کی پچھلے ہم نے جو اس کو انیشیٹ کیا تھا وہ قریباً فیبرری میں ہم نے اس کو کیا، اور اتنے عرصے سے اب تک میں ہم صرف ایک ریسرچ ڈومین میں ہی ہم کام کر رہے تھے، R&Ds کر رہے تھے کہ تاکہ ایک نیا امپیکٹ جو ہے ہم دے سکیں سوسائٹی کو. تو اگر میں کہوں تو آج اس کی فارملی لانچنگ بھی ہے اس آرگنائزیشن کی. اور جیسے کہ ربیع الاول آ رہا تھا تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سسٹر آرگنائزیشن ہے فری قرآن ایجوکیشن، جہاں پہ بیسیکلی جو کام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹائزیشن آف اسلامک ورک، یا کسی نے بھی کسی بھی طرح کا معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے، یا اس کے پاس کوئی بھی ایسا ایک نالج ہے کہ جو سوسائٹی کو بینیفٹ دے سکتا ہے، اس کو ہم فری آف کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں. قریباً 18 لینگویجز میں وہ کانٹینٹ جاتا ہے، اور قریباً 10 ملین لوگوں تک ابھی تک کی ریچ ہے ہماری الحمدللہ. اور اس میں کارٹونز بھی ہیں، کارٹون سیریز پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ جگارتا سے ایک ٹیم پروفیشنل ہائر ہوئی ہوئی ہے. ابھی انشاءاللہ 6 مہینے میں ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہ ٹیم بن جائے. اور پھر ہم نے سوچا کہ یہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے سیرت کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا کہ ہمیں لوگ ملے جنہوں نے سیرت پہ کوئی کام کیا ہوا ہے کسی بھی طرح کا، کسی بھی اسپیکٹ پہ، تو ان کو جو ہے قریب کریں. تو پہنچتے پہنچتے ہم نے کہا وائی ناٹ اس کو ایک میگا ایونٹ کے طور پہ بھی ہم کریں. لیکن میگا ایونٹ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ایونٹس تو بہت ہوتے ہیں. جیسے کہ مجھے کل پتہ چلا کہ جو رحمت اللہ عالمین ریگولیٹری اتھارٹی جو سیرت کانفرنس کرائے گی اس کا بجٹ قریباً 12 کروڑ روپے ہوگا. یہ کل رویت ہلال کمیٹی میں ساری ڈسکشن اس پہ ہو رہی تھی. تو لیکن آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ایونٹ ہوا، لوگ آئے، بات ہوئی، تو ہم نے سوچا وائی ناٹ اس کو ایک دفعہ پریکٹیکل اپروچ پہ ہم لے کے جائیں جہاں لوگوں تک ایٹ لیسٹ ایک مینیفیسٹو پہنچایا جائے، ایک گائیڈ لائنز تو دی جائیں، ایک پیٹرن تو دیا جائے کہ اچھا آیا
جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت کا وعدہ ہے، ہمارا دعویٰ بھی ہے، اور ان کے بغیر ہمارا ایمان بھی نامکمل ہے، ان کے اقرار کیے بغیر، ان کو رسول مانے بغیر، آیا کس طرح سے جہاں قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بھئی آپ کو سیرت کا نمونہ بننا ہوگا، حکم ہمیں صاف صاف اس حوالے سے مل چکا ہے۔ تو اس نمونہ بننے کے لیے کوئی ایک پیٹرن ہوگا، بہت ادارے کام کر سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کیوں نہ ایک ایسا کلیکٹیو ایلیمنٹ ہم کریٹ کریں کہ جہاں اخلاقی اعتبار سے ہم لوگوں کو سیرت سے کنیکٹ کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک بکلیٹ جو انشاءاللہ آپ سے پرسوں تک شیئر ہو جائے گا، اس کا سارا ہو چکا ہے، صرف ڈیزائننگ فیز میں وہ ہے انشاءاللہ۔ تو اس کا ہم نے ایک ٹائٹل رکھا دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ سولوشن، پہلا اور آخری حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا مقصد ایک ہی تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی پروگرامات یا جتنی بھی چیزیں ہوتی ایونٹس میں، ہاں جب بھی میں گیا ہوں یا ایک تجربہ ہوا ہے، یا کیونکہ میری تعلیم مدرسے سے بھی ہوئی، تو جب بیٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک تو ہم سیرت کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ان کے غزوات کی مہمات کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمومی طور پہ معاملات ہوتے ہیں وہاں تک ہم نے نہ کوشش کی ہوتی ہے، نہ ہم ان کو پڑھنا یا سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی پیٹرن بھی ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ جتنے میں نے سیرت کورسز کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا، بیٹھے تو دیکھا اس میں زیادہ تر انہی چیزوں پہ فوکس ہے، مہمات پر فوکس ہے، تاریخوں کو یاد کرانے پر فوکس ہے، وہ جو کردار ہے۔ تو اس پر مجھے ایک آپ لوگوں سے بھی شاید یہ بات ریلیٹڈ ہو کہ سیرۃ اعلام النبلاء ایک بڑی کتاب، اس میں مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد گزرے امام محمد حسن الشیبانی، تو ان کی بہت کتاب البیوع بہت جو فرسٹ ٹائم ایک جسے کہتے ہیں نا ایک آرڈرلی جو یہ بائنگ اینڈ سیلنگ کے اصول تھے انہوں نے جمع کیے، یہ ان کی لکھی ہوئی تھی۔ تو کسی نے ان سے دیکھا، ان کے شاگرد نے کہا آپ بہت زاہد و عابد آدمی ہیں، آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اتنا تقوی اختیار کیے، تو کیوں نہ آپ ایک کتاب الزہد لکھ جائیں ایسی جس سے ہماری اصلاح ہو جائے۔ انہوں نے کہا جب میں نے کتاب البیوع لکھ دیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کتاب کی ضرورت ہے، جو لین دین میں ٹھیک ہے، جو اپنے اس معاملات میں ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑا عابد و زاہد ہے۔ تو اس طرح کے ہمارے آہستہ معاملات، اور ہمارے لیے آسان جو جملہ میں دیکھتا ہوں لوگ اپنا لیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں ہم ان جیسے کہاں، مطلب کبھی آپ کسی کو کسی معاملے پہ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو سمجھائیں نہیں یہ پیرامیٹر ایسے ہے، تو وہ کہتا ہے ہم ان جیسے کہاں ہو سکتے ہیں، یہ تو ان کا ظرف تھا، لیکن آپ کو ان جیسا، ہمیں ان جیسا بننے کے لیے کہا گیا ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بھئی، اور یہ جو اسوۃ حسنہ ہے، یہ نمونہ بننا وہی ہے کہ جیسے ریپلیکا بننا، کسی چیز کو دیکھ کے اس دوسری چیز کی پہچان ہو جائے، اور اس کے لیے کوئی اسٹیپس ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر سیرت انٹرنیشنل جو ہے ابھی یہ محنت کر رہی ہے تو یہ کل سارے لوگ ایسے ہو جائیں گے۔ ایک محنت کی شروعات ہے، ایک محنت کا اسٹارٹ ہے، ایک جسے کہتے ہیں آغاز کیا گیا ہے ایک کوشش کا، جس کے لیے الحمدللہ پہلے یہ تھا کہ شاید ہمیں لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے، اچھا ٹائمنگ بھی ہم نے اس کو پلان بھی بہت کوئک کر لیا، میرے خیال سے ربیع الاول سے کوئی ابھی اس کی پلان 10 دن یا 11 دن پہلے آپ سے ملاقات اس حوالے سے ہوئی تھی میری، تو ہم نے اسی طرح سے ایک چھوٹا سا اس پہ پلان کیا اور اس کام کو آگے لے کے شروع ہو گئے، اور ہم نے یہی سوچا، پہلے بہت سے آئے، ہم نے وہ کہتے ہیں نا ورلڈی انڈیکیٹرز کو سامنے رکھا، ہم نے کہا جس کا کام کریں دیکھتے جائیں گے کیا ہوگا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے کیا کہ اس کے پیٹرن پہ آنے سے کہ بہت سی آرگنائزیشنز ایسی انوالو ہوئیں جنہوں نے ہمارا بہت سا لوڈ شیئر کر لیا، جیسے الحمدللہ جو فری قرآن ایجوکیشن سینٹر ہے ہمارا، الحمدللہ آڈیٹوریم اپنا ہے قریباً جس میں 1500 لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے، اور وہاں پہ جیسے کہتے ہیں فل ایک فیسیلیٹیڈ انوائرمنٹ موجود ہے، تو ہم اس کوسٹ سے نکل آئے۔ پھر دوسرا ہمیں ہوا، ہم نے اس کے اندر جو ہے جو ترتیب وائز، میں پہلے ایکسپو کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں، کہ ہم نے ایک سوچا کہ ایکسپو تو ہمارا ہے 27th 28th 29th، جو اس سے پہلے کے ڈیز ہیں ہم ان کو کس طرح سے ایک پروڈکٹیولی یوز کر سکتے ہیں کہ ایکچوئل آؤٹ کم پہ فوکس ہو، کہ مطلب ہمارا اصل پیغام بھی جائے، نہ کہ صرف ایونٹ فوکس ہو جائے۔ تو ہم نے اس میں جو یہ بکلیٹ بنایا، اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ، کالجز کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں اور ان کے جو ہے بچوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور اس میں اگر آپ کے بھی کوئی جس میں ابھی ہمارا جو فرسٹ ہے وہ کسٹ یونیورسٹی ہے
کاک پل سے قریب میں، ان کے ساتھ الحمدللہ ہمارا MOU اس حوالے سائن ہوا، اور ماشاءاللہ ان کی طرف سے سب سے زیادہ ایک بریک تھرو ہمیں ملا. انہوں نے والنٹیئرز بھی ہمیں دیے، خود اپنے سیمینارز بھی اویلیبل کیے، باقاعدہ اپنے ٹیچرز کو بھی اویلیبل کیے کہ جہاں ان کو آپ جس ڈسپوزل پہ یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ الحمدللہ پنجاب گروپ آف کالجز کے ساتھ اس طرح سے سیمینارز کی کہ ربیع الاول کا جو اس دفعہ پروگرام کر رہے ہیں اس کو اس میں کنورٹ کر دیں تاکہ بچوں تک ایک پریکٹیکل ایک مینیفیسٹ پہنچ جائے، اور بھی کالجز سے رابطہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہم نے اسکولز اور ان بچوں کے لیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو تقاریر ہوتی ہیں وہ ایک عمر ہوتی ہے جہاں آپ جا کے اگر تقریر کریں یا جسے کہتے ہیں نا بات کریں یا پینل ڈسکشن کریں ان کو سمجھ آئے، تو ہم نے بچوں کے لیے اس میں کمپٹیشن سے انٹروڈیوس کیا کہ جو اسکولز ہیں اس لیول پہ ہم نے کمپٹیشنز کو انٹروڈیوس کیا، جس کے لیے آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن کے ایک صاحب تھے، وہ آئے، ان سے ڈسکس ہوا تو انہوں نے کہا انشاءاللہ پورے طریقے سے ہم یہاں کریں. اور یہاں احمد مسعود صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ایجوکیٹرز کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اپنی قریباً ان کی اب 16 برانچیں ماشاءاللہ ہو گئیں، تو نیو برانچ کے افتتاح کی. یہ اس طرح سے ہمارے ساتھ کریں کہ تاکہ وہ بچے بھی اس میں لوگ کسی نہ کسی طرح انگیج ہو جائیں. پھر ہم نے اس کے ماڈل میں اس دفعہ اسپیچز کو نکال کے ایکسپو کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے سوچا کیوں نہ پالیسی سجیشن بیس ہم چیزوں کو بھیجیں. تو ہم نے اس میں 5 ٹاپکس کو چوز کیا. پینل ڈسکشنز کو ہم نے لایا، اکیڈیمیا کو انوالو کیا، ریلیجیس اسکالرس کو انوالو کر کے پراپر جو ہے، کیونکہ جتنے بھی دنیا میں ایکسپوزیشنز ہم نے دیکھی جو انٹرنیشنل ایکسپوجر میں نے اپنے، کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایکسپو ہوتا ہے اس کے بعد ایک پالیسی سجیشن میٹر جاتا ہے ہر ٹاپک کے اوپر. تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم بھی اس دفعہ اس ماڈل کو ایک دفعہ پریکٹس کر کے دیکھیں. تو ہم نے جو اس میں ٹاپکس رکھے، پہلا ہم نے رکھا کہ سوشل اسٹیبلٹی کا جو ہے، اگر ہم یہ جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو سیرت سے ہم کس طرح سے انہانس کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریئلائزنگ دا پوٹینشیل آف یوتھ ان دا پروموشن آف سیرت، کہ جو سیرت کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے اس میں نوجوان کیسے رول پلے کر سکتے ہیں. تیسرا ہم نے اس میں رکھا، یہ ہمارا سیکنڈ ڈے اس کے ایونٹ ہے، کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وومن، رول آف وومن ان دا پروموشن آف سیرت، وہ کس طرح سے کر سکتے. تو جو تھرڈ ڈے ہے ہمارا، جو لاسٹ ڈے کلوزنگ، اس کو ہم نے فل ڈیڈیکیٹڈلی فیملی بیسڈ 2 ٹاپکس پہ ہم نے اس کو کیا ہے، فوکس کیا ہے. کہ ایک آپ کو پتا ہو آج کل ہمارے ہاں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، آئے دن اپنی فیملی میں آپ دیکھیں ڈے بائی ڈے بہت زیادہ آپ سننے کو ملتا ہے، اور فیملی ایشوز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. سو ایک ہم نے اس میں اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے کہ جو فیملیز کے ڈے بائی ڈے ایشوز بڑھ رہے ہیں، اگر ہم سیرت سے دیکھیں تو ہمیں کیا اس میں رول مل سکتا ہے، ہمیں کس طرح سے چیزیں کرنے کو مل سکتی ہیں. اس میں ہم نے باقاعدہ انڈونیشیا، سنگاپور کا جو ایک ماڈل ہے، اگر آپ میں سے کوئی وہاں ٹریول کیا یا وہاں آپ کے دوست ان سے پوچھے گا، ایک مصلحہ کے نام سے سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا یہ ایک کورس کراتے ہیں باقاعدہ. یہ شادی سے، یہ پری میرج کورس ہوتا ہے، جب یہ کوئی کلیئر کرتا ہے اس کے بعد ان کو شادی الاؤ کی جاتی ہے. سو ہم نے اس طرح کا ان کو بھی انگیج کیا، اور اس پہ ہم یہاں کام بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اسی ایکسپو سے گورنمنٹ جس میں منسٹری آف ریلیجیس افیئرس سے کو انوالو کر کے ہم ساتھ میں کوشش کریں کہ ان کو سجیسٹ کریں کہ اس طرح کا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سرٹیفکیشن دینا شروع کریں کچھ، لیکن لوگوں تک کچھ پہنچے کہ جو شادی کی ریئل پکچر ہے وہ ان تک ڈپکٹ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ہم نے جو کیا دوسری چیز بچوں کی تربیت کا، ڈے بائی ڈے ٹیکنالوجی جیسے جیسے ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے تو اب آپ اس سے دور تو بچوں کو نہیں کر سکتے. تو اس میں روبوٹ میاں ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو ہم نے ساتھ میں انوالو کیا، روبو میاں کو، اور ساتھ میں جو ہے ہم نے یہی جو ایکیڈیمک اسکالرز ہیں ان کو انوالو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ڈیجیٹائزیشن ہے بچے کو، آپ سیرت کو کس طرح سے اس کے ذریعے ان تک پہنچا سکتے ہیں، اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ایسے کریں کہ اس سے کنیکٹ ہو سکیں. اس میں پھر ہم نے ایک اور چیز جو ایلیمنٹ مجھے مسنگ نظر آیا، آپ نے بھی سر ایکسپو کرائے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایکسپو کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے کہ کنیکٹیوٹی پیدا کرنا، اور کنیکشنز کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ اسٹالز لگے ہوتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کا ان کی پروڈکٹ میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے. شاید میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو یہ دین اسلام ہے اس کے لیے بھی ایک اس طرح کی ایسی ایکٹیویٹیز ہونا اب بہت ضروری ہو گیا. تو ہم نے اس میں پنڈی اسلام آباد کی حد تک اور جو قریب کے آؤٹسکرٹس ہیں اس میں جتنی اسلامک آرگنائزیشنز ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں. ان کو ہم باقاعدہ فری آف کاسٹ اسٹال دیں گے، اسٹال کے کوئی ان کو چارجز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارا مقصد یہ کہ وہ آئیں اور پبلک وہاں پہ ان سے کنیکٹ کرے، دیکھے کہ کس ادارے سے وہ کیا نفع اٹھا سکتے ہیں، کس ادارے سے ان کو لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا مل سکتا ہے. تو ہم نے اس پر ایک کوشش کی ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ہم نے ایسے اداروں کے لیے باقاعدہ جو اس میں سے بیسٹ آف 10 سلیکٹ ہوں گے ان کو ہم ایک پبلک ووٹنگ بیس پہ ہی، وہ تھرڈ ڈے پہ ہم نے ایک سیرت پروموشن ایوارڈ ان کے لیے رکھا ہے، سیرت پروجیکشن ایوارڈ ہوگا یا ان کے، جس میں سے وہ 10 آ کے ان کو 10 منٹس ملیں گے، وہ اپنے اپنے ادارے کو ایکسپلین کریں گے
آ کے اپنے کام کو ایکسپلین کریں گے، جس اسپیس پہ جس کو پبلک ووٹ کے دیکھیں ہر کا کام اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک صرف کیا کہتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے کہ ان کو تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے اس طرح سے، تاکہ وہ اپنے کام کو بھی اس لیول پہ لے کے جائیں۔ ابھی تک کیونکہ ہمارے ہاں جتنا بھی کام ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہو، چاہے وہ مدرسہ چل رہا ہے، چاہے وہ ایک ریلیجیس کمیونٹی سینٹر انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے، ان کے لیے پلیٹ فارم کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ کوئی ان کے اپنے بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی بریجنگ کی کوشش بھی نہیں کی گئی، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں اس کو بریج اپ کریں۔ اور اس میں جو اب گزارش آپ لوگ سے کہ آپ لوگ کو بھی اسمال چیمبر، آپ لوگ سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کنیکٹیویٹیز کے ساتھ ہیں، آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے لے جانے میں ہماری مدد کریں۔ آپ اپنے مارکیٹس میں اس کو لے جا سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ اپنا وہاں پہ اسی سے ریلیٹڈ کوئی فلیکس آپ اپنی دکان کے باہر ڈسپلے کر سکتے ہیں، ہمیں بتائیے، ہم ڈیزائن کر کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ سو اس میں لاسٹ آف کہ جو ہم نے اس کی ایک ٹیگ لائن جو رکھی وہ ہے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا، سیرت کا نمونہ بننا ہوگا۔ دس از اور موٹیو کہ ہمیں لوگوں کو اس کو ابھی اس فرسٹ فیز میں ریئلائز کرانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ایکسپو یہاں رکے گا نہیں، اس میں ہم نے نیکسٹ فیز میں اس کو پشاور میں ہمیں کمٹمنٹ آلریڈی ہوئی بھی ہے کہ پشاور کے لوگوں نے کہا کہ آپ آئیں، باقاعدہ ہم اس کو کریں گے، ون ڈے ایکٹیویٹی وہاں پلان ہے اس طرح۔ سو رائٹ ناؤ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہیں پہ ایکٹیویٹیز کے یہاں فائنینشیل ایلیمنٹس بھی اس کے انوالو ہیں، کافی کچھ ہے اس میں۔ ابھی فرسٹ آف ہمیں جو ہے چیزیس نے کافی موٹیویٹ کیا اور انہوں نے فرسٹ آف ہمیں ان ہینڈ دی، تو اس حوالے سے بھی ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آپ لوگ کچھ کر سکیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ ایکٹیولی قریب 2000 ممبرز ہیں، اگر 2600 ممبر